بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کی زندگی ایمان، قربانی اور محبت کا ایک ایسا روشن باب ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ آپ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے والے ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت جھلکتی ہے۔ قبول اسلام کی جرات۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام قیس بن عتبہ تھا۔ آپ مکہ کے ایک معزز سردار عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے جو قریش کے بڑے رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالفین میں شامل تھے۔ اس وقت جب مکہ میں اسلام قبول کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، حضرت ابو حذیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ یہ ایک نہایت جرأت مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس فیصلے کے بعد آپ کو خاندان اور معاشرے کی طرف سے شدید مخالفت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاندان کی سخت مخالفت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد اور خاندان کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اسلام کے شدید دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی راستے پر چلے، لیکن حضرت ابو حذیفہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کسی بھی دنیاوی تعلق نے ان کے عزم کو متزلزل نہ کیا۔ یہاں تک کہ ان کے والد نے انہیں مالی امداد بند کرنے کی دھمکی دی، سماجی بائیکاٹ کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن حضرت ابو حذیفہ نے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کبھی بھی اپنے دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت سالم سے محبت اور بھائی چارہ۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کو منہ بیٹا بنا لیا۔ حضرت سالم اسلام کے ابتدائی غلاموں میں سے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بھی کئی مصیبتیں جھیلیں۔ حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم کے درمیان محبت بھائی چارے کا ایسا تعلق تھا جو اسلامی تعلیم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہجرت کا سفر۔ حضرت ابو حذیفہ نے اسلام کی خاطر کئی بار ہجرت کی۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے کچھ وقت گزارا۔ بعد ازاں مدینہ منورہ ہجرت کی، جہاں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو حذیفہ نے انصار کے ساتھ بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی جو آج تک یادگار ہے۔ غزوات میں بہادری اور قربانی۔ حضرت ابو حذیفہ نے غزوہ بدر سمیت تمام بڑے معرکوں میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں ایک خاص آزمائش ان کے ایمان کے لیے آئی۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اور بھائی ولید بن عتبہ کفار کے لشکر میں شامل تھے اور جنگ کے دوران ان کے والد کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ یہ لمحہ حضرت ابو حذیفہ کے لیے نہایت آزمائش کا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ذاتی جذبات کو دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے احد، خندق اور دیگر جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑائی کی اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔
غزوہ یمامہ اور شہادت۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے عظیم اور یادگار لمحہ غزوہ یمامہ میں ان کی شہادت ہے۔ یہ جنگ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب مسلمان پسپا ہونے لگے تو آپ نے آگے بڑھ کر نہایت ولولے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ مسلسل اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا کرتے رہے اور بالآخر اسی جنگ میں شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا خلاصہ۔ حضرت ابو حذیفہ کی زندگی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ایمان کے راستے پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اپنے خاندان، مال و دولت اور دنیاوی تعلقات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا۔ ان کی قربانی اور وفاداری اسلام کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو حذیفہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔